آپ مجھے فاروق صاحب آپ بتائیے گا، یہ جو ایک طرف تو دیکھیں جنگ بندی کی باتیں کی جاتی ہیں، جنگ بندی ہونی چاہیے، ظلم بند ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرارداد آتی ہے انکنڈیشنل سیز فائر کی، اس کو یو ایس ویٹو بھی کر دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، جبکہ نیتن یاہو کے بیان بھی آپ کے سامنے ہوگا، انہوں نے کہا کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی اور وہ جو اپنے مقاصد ہیں وہ حاصل کر کے رہیں گے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے، اور وہ اسرائیل جا کر بڑا سخت بیان ان کا اس بارے میں آنے والا ہے. اچھا، میں اس موضوع پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ اسرائیل کا مقابلہ عرب دنیا نے کرنا ہے، لیکن ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کوئی باہمی اتحاد قائم کر کے خطرہ بن سکے اسرائیل کے لیے. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے جو ابھی بیان کیا گیا. لیکن ایک ڈیولپمنٹ اس دوران میں ہوئی ہے جس پر ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ ڈیولپمنٹ یہی تو ہے کہ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، اور پاکستان کا پریزنس مشرق وسطیٰ میں ہو گیا ہے. اور ابھی آپ نے یہ بتایا کہ نہیں سر، یہاں میں آپ کو ذرا سا روکوں گا اور آپ سے جاننے کے لیے روک رہا ہوں میں آپ کو کہ انہوں نے اس طرف نشاندہی کی کہ جب یہ ہوا ہے معاہدہ تو اس میں ایران بھی موجود ہے سر، اور یمن پر بھی حملے ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یمن پر حملے ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حماس کی قیادت یہاں پر موجود ہے. حماس کی قیادت کا ہی انہوں نے آرگیومنٹ بنا کے قطر پہ حملہ کیا تھا، تو یمن پہ حملے سے متعلق تو کسی کا بھی بیان نہیں آیا مذمتی. میرے خیال میں ہم ڈی ٹریک ہو جائیں گے آپ کے سوال کے نتیجے میں. میں آپ کے اس سوال کو ایڈریس ضرور کرتا ہوں لیکن اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب وہ بے حسی نہیں ہے جس کے ہم عادی ہیں. مشرق وسطیٰ ایک انگڑائی لے رہا ہے ایک اور انداز میں، اور وہ کون ہے ان کے سامنے؟ چیلنج کون ہے؟ اب میں آپ کے سوال کی ضرور جو سیکنڈ سوال ہے کہ اسرائیل ایران چیلنج ہے سعودی عرب کے لیے، کیا یمن چیلنج ہے سعودی عرب کے لیے؟ کیا اگر سعودی عرب کے لیے یہ دونوں ملک چیلنج ہے تو کیا پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کی یہ ہسٹری نہیں ہے کہ مسلم دنیا کے سامنے وہ جائے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ ہم جس سعودی عرب کا ذکر کر رہے ہیں وہ 5 سال پہلے کا ہے، لیکن آج کا سعودی عرب اور آج کا ایران، ان کے تو آپس میں تعلقات خوشگوار ہیں. ٹھیک ہے، اب تو ان کے درمیان وہ کیفیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرائی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال بدل گئی ہے. ہمیں بدلی ہوئی صورتحال کو سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. راؤ عمران صاحب، بس مجھے آپ تھوڑا سا اگر اس بارے میں تھوڑا رسپونڈ کرتے ہیں. آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ بدل گئے ہیں حالات، مڈل ایسٹ کے حالات بدل گئے ہیں. اب وہ ایران اور سعودی عرب کی اس طرح کانفرنٹیشن نہیں ہے، وہ وار والی صورتحال نہیں ہے، دونوں کی بات بھی ہوتی ہے، سفارتی سطح پر تعلقات بھی ہیں. تو اب یونائٹ ہونے جا رہی ہے یہ مسلم امہ، ایک وقت آئے گا. بالکل، حالات یقینی طور پہ حالات بدل چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب بھی مسلم ریاستیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بعض دشمن علاقائی قوتوں میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ درست ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نے خطے کی صورتحال کو بہت حد تک بدل کر رکھ دیا ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اب بہت کچھ بدل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امہ اکٹھی ہونے جا رہی ہے. ان کی گفتگو سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا. حالات بہت بدل رہے ہیں. لیکن میں اس سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس دفاعی معاہدے میں ایک ذکر ہے کہ جس میں کہا گیا کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت جو ہے وہ دونوں ہی ملکوں پر لازم و ملزوم ہے. اس کے لیے فی الحال تو معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان جہاں کہیں بھی اب اس کی حفاظت کے لیے دوڑا چلا آئے گا. مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں موجود جو قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ ہے، کیا وہ مقدس سرزمین نہیں ہے؟ کیا وہ ہزاروں انبیاء کرام کی قبریں وہاں پر موجود نہیں ہے؟ کیا قبلہ اول مقدس نہیں ہے؟ بالکل، آپ کا سوال اپنی جگہ بالکل اسٹیبلش کر دیا آپ نے سوال. جی آپ کا سوال بالکل اپنی جگہ. اور دیکھیں اس میں ایک اور میرا سوال بھی ایڈ کر لیں، اور ظاہر لوگ بھی اس پر تجزیہ کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی ہم تجزیہ لیں گے آنے والے وقت میں، کہ دیکھیں مسلم امہ میں بہت سے لوگوں کے، بہت سے کنٹریز کے ٹائز انڈیا کے ساتھ بھی ہیں، ان میں سے کچھ ملکوں کے ٹائز اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، ان میں سے کچھ کے ٹائز چائنا کے ساتھ ہیں، رشیا کے ساتھ ہیں. تو یہ اس طرح کے مفادات بھی ایک دوسرے سے انٹینگلڈ ہے نا. تو ذرا ہے اس میں، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس پیش رفت کے بعد مسلم امہ یکجا ہوتی جائے ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو یہ ہم نے ٹاپک ابھی اپنا وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک اور بڑی اہم پیش رفت کی بات کریں گے. ٹرمپ نے بڈگرام ایئر بیس واپس نہ کرنے پر افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا
کہ اگر افغانستان نے بڈگام ایئر بیس اس کے بنانے والے امریکہ کے حوالے نہیں کیا تو برے نتائج سامنے آئیں گے. اور اس کی اگر مزید آپ کو ڈیٹیلز دیں تو اس میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اقدام کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بڈگام ایئر بیس کے قریب ہی ایک مقام پر چین جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے, اور انہوں نے اس افسوس کا اظہار بھی کیا کہ سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکی انخلا کے دوران امریکہ نے بڈگام پر اپنا کنٹرول برقرار نہیں رکھا, تو اب وہ یہ دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور چین سے متعلق انہوں نے وہ انڈیکیٹ کیا ہی ہے کہ اس اقدام کی وجہ یہ ہے. فاروق عادل صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ ایک عرصے تک ہم نے وار آن ٹیرر میں یو ایس کا ساتھ دیا, افغانستان کے ساتھ جنگ, اور وہ جو دہشت گردی کراس بارڈر, اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہمارا, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ, ہمارے شہروں میں بم دھماکے. اور اب بھی افغانستان کو اگر ویسے ہم دیکھیں آئسولیشن میں, تو افغانستان نے کوئی ریئلائزیشن وہاں ہے نہیں. ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز آتے ہیں, ہم ان سے 12 حکومت سے اپنا یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں, لیکن ان کی حکومت کا لگتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہے یا وہ چاہ نہیں رہے ہیں ایسا. لیکن اس کے باوجود یہ جو بڈگام ایئر بیس کا کنٹرول ہے یہ کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, مزید کیا آپ اس پر تجزیہ دیں گے اپنا؟ دیکھیے برادر, امریکہ یہاں پریزنس اپنی رکھنا چاہتا ہے. ماضی میں وہ مجبور ہو گیا افغانستان چھوڑنے پر, اور اسے نکلنا پڑا کیونکہ اس کا نقصان اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان میں اپنے قیام کو بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن اب وہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خطے میں, اس کے پیش نظر اپنا پریزنس رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے, ایلائز بدل رہے ہیں, اتحادی بدل رہے ہیں, ایس سی او طاقت پکڑ رہی ہے, سارک کی زندگی کے آثار پیدا ہو گئے ہیں, سارک میں چین کی شمولیت کے امکانات موجود ہیں, اور اس ساری سچویشن میں افغانستان بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائے گا, اور وہ وہیں جا کے کھڑا ہوگا جہاں اس کے مفادات ہوں گے. تو اس ساری سچویشن میں تو امریکہ کا اس پورے خطے میں کہیں وجود ہی نہیں ہوگا. اگر وجود نہیں ہوگا تو وہ اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کرے گا؟ تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان میں دوبارہ پاؤں ٹکانے کی خواہش رکھتے ہیں. اور آپ نے وجہ طور پر نشاندہی کی, دیکھیں رسپانس بھی جو آیا ہے افغانستان کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ امریکہ سے مزید 20 سال لڑنے کو ہم تیار ہیں, اور اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی اب نہیں دیں گے. عزب, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ تو امریکہ تو یہ چاہ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنا دوبارہ تسلط اپنا اس خطے پر کہیں نہ کہیں وہ موجود ہو, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اور کچھ صورتحال ایسی بنتی ہے کہ افغان اور یو ایس کا مسئلہ ڈائریکٹ ہٹ, تو پھر پاکستان کے لیے کتنی ایک پیچیدہ صورتحال ہو جائے گی اس کو ٹیکل کرنا؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں یہ ایک مزید اپرچونٹی پاکستان کے لیے خطے میں پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ افغانستان سے پاکستان کو شکایات بہت زیادہ ہو چکی ہیں, اور پاکستان کے اندر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر جو خارجین ہیں وہ پاکستان پر حملہ آور ہے, تو پاکستان کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ ادھر سے افغانستان سے یہ کاروائیاں ہوتی ہیں. تو اس صورتحال میں اگر افغانستان امریکہ میں کوئی کنفلکٹ آتا ہے یا ابھی شروع ہو گیا, تو اس میں پاکستان کی مزید ضرورت پڑے گی امریکہ کو. اور جو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا امریکی انتظامیہ وہ آگے کئی سالوں کی دیکھتے ہیں وہ پالیسی بناتے ہوئے, تو ہو سکتا ہے یہ ایک فیکٹر بھی پاکستان کے حق میں جا رہا ہو جو موجودہ اقدامات ہو رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو ملٹری تعاون ہے, پاکستان کے ساتھ جو سب سے کم جو انہوں نے ٹیرف بھی دیا, اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جس طرح بھی گلف میں پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی رائز ہوئی ہے, اسی طرح یہ ادھر بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر, تو آپ اس کو ایز این اپرچونٹی پاکستان کے